आई कांट अंडरस्टैंड کہ ایک مرد، ایک شوہر، ایک بچوں کا باپ جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ اپنا اتنا دکھائے کہ لائک آپ زخمی ہو جائیں یا آپ کے بچے خوفزدہ اور چھوٹی سی چڑیوں کے بچوں کی طرح چھپے ہوئے بیٹھے رہ جائیں کہ میں سب سے بڑی تھی اور میرے ساتھ میری بہنیں تھیں اور چھوٹے بھائی بھی تھے. تو اس وقت جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا رشتہ آیا ہے، یہ اپنے گھر کو چلی جائے. آپ نے کب فیصلہ لیا کہ یہ شادی ختم ہو جانی چاہیے؟ ہمارے گھر میں ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو زور سے بات کرتے ہی نہیں سنا. گالی تو دور کی بات ہے نا، پھر آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں پر آپ کو کانوں میں درد ہو جائے اتنی زور سے کوئی بات کرے. آپ کی شادی FSC میں ہوئی، آپ تب بہت ینگ تھیں اور وہ نہیں چل سکی. آج بہت سی عورتیں ہیں وہ اس ڈر سے شادی میں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے کب فیصلہ لیا کہ یہ شادی ختم ہو جانی چاہیے؟ جیسے تو یہ میرے پرسنل سوالات جو ہیں ان کے جوابات ڈھکے چھپے الفاظ میں بتاتی بھی رہتی ہوں، اور بتانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ایسے کسی حالات سے کوئی گزر رہی ہو بچی یا کوئی خاتون، تو وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے. بالکل. اور پہلے میں ذرا کم اس کے بارے میں بولتی تھی، لیکن پھر میں نے اور میری بیٹی ردا نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس میں ہم نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں جب ڈسکس کیا، وہ MM شو کے نام سے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ از اٹ رائٹ فار اس ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے حالات جب ڈسکس کرتے تھے، بتاتے تھے، تو ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو دہرایا نہ جائے، اس سے لوگ سبق حاصل کریں. تو بس پھر وہ چیز میں نے گرہ میں باندھ لی. جب بچیاں چھوٹی ہوتی نا، چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں، بٹ مے بی گھر میں ان کا نمبر بڑا ہوتا ہے. جیسے کہ میں سب سے بڑی تھی اور میرے ساتھ میری بہنیں تھیں اور چھوٹے بھائی بھی تھے. تو اس وقت جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا رشتہ آیا ہے، یہ اپنے گھر کو چلی جائے. ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے بہت پڑھنے کا شوق تھا، مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اور کوئی ایسا واز این ارینج میرج، سو کوئی عشق کی کہانی تو ہوتی نہیں تھی. اس زمانے میں تو موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس پر یہ ہوا کہ جیسا آس مائی فادر سیڈ، ڈیڈی میں نے تو ڈاکٹر بننا تھا. تو ڈیڈی نے کہا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں پڑھائیں گے. لو جی، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں تو بہت خوش تھی کہ جوڑے اور اس میں وہ گٹے موٹے لگ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. بٹ لائک یو سیڈ اٹ ڈیڈ ناٹ ورک. ناؤ وائی ڈیڈ اٹ ناٹ ورک؟ اس میں اب اس عمر میں آنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت کامن ہوتا ہے جب بچیاں اپنے شادی کو سنبھال نہیں پاتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھر جاتی ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنا پارٹ آف دا اپنی سائڈ آف دا اسٹوری سناتی ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، فلاں ٹھیکا. اور ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں یا کتنا سچ بول رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ مجھے لگا کہ میں شاید مے بی آئی واز ناٹ ریڈی. تو ریڈی بچیاں کون سی ہوتی ہیں، لیکن گھر اور ماحول، خاندان اور لوگوں کے بڑا فرق پڑتا ہے. ہمارے گھر میں ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو زور سے بات کرتے ہی نہیں سنا. مطلب گالی تو دور کی بات ہے نا. اور ہم بہن بھائی آپس میں اتنی پیار محبت سے رہتے تھے کہ چیخ چہاڑا ہی نہیں مچتا تھا. تو پھر آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں پر آپ کو کانوں میں درد ہو جائے اتنی زور سے کوئی بات کرے، تو آپ تھوڑا سا یو ٹیکن اے بیک. اب یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ جب کہتے ہیں نا وین یو آر واکنگ ان somebody's location then only you know کہ آپ کو پاؤں میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. والدین کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. سو بہت ساری چیزیں جو شاید میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی، وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. لیکن آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک مرد، ایک شوہر، ایک بچوں کا باپ جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ اپنا اتنا دکھائے کہ لائک آپ زخمی ہو جائیں یا
آپ کے بچے خوفزدہ اور چھوٹے سے چڑیوں کے بچوں کی طرح چھپے وہ بیٹھے رہ جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں نا وہ ایونچولی آئی کونٹ ٹیک اٹ. ناؤ آئی کم فرام اے فیملی جہاں پہ میری تعلیم تھوڑی بہت تو ہوئی تھی, میرے والدین پڑھے لکھے, میرے گھر میں ایک ماحول ایسا تھا جس میں سو وین اٹ آئی ڈیڈ آئی ٹیک دا ڈیسیژن, مے بی مائی پیرنٹس ریئلائز دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. سو اس طرح سے یہ ڈیسیژن لیا. اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے والد نے میرے تمام بہن بھائیوں کو جمع کیا, اسپیشلی بہنوں کو, اور کہا کہ آج کے بعد ان کا ویژن تھا. اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لے گی. تو چلو آئی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. آئی واز گیون اے چوائس کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گی یا آپ کام کرنا چاہیں گی یا کچھ کرنا چاہیں گی. کام تو خیر سوال ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں ڈیڈی, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. دیٹ واز دا ٹائم دیٹ ورڈز لائک امپاورمنٹ, انٹرپرینورشپ اور یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھیں. تو ڈیڈی نے کہا کام کیا کرو گی بیٹے, پڑھائی لکھائی؟ تو میں کہا نہیں میں کروں گی. تو پھر اس طرح سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں ملک سے باہر جانے کا سلسلہ ہوا. میں نے ڈفرینٹ اسکولوں, کالجزوں میں, ٹیکنیکل اسکولز میں سب جگہ لیٹر ادھر خط لکھتے تھے یا ٹائپ کر کے. تو جو سب سے پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی اسکول کا آیا. سو آئی وینٹ دیئر. آئی واز لکی, آئی ایم لکی الحمد للہ کہ مجھے ایک سپورٹ ملی والدین کی طرف سے, اور میں لنڈن گئی اور وہاں پہ میں نے اپنا بیوٹی کا کورس کیا. بیوٹی کا کورس کرتے وقت فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی واز گوئنگ ابراڈ alone, and my father had this strength and he has this confidence کہ میری بیٹی کر دکھائے گی اور میری بیٹی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی, کیونکہ میں نے جو تھا وہ ان کو اندیا دیا اور ہم نے تہیا کر لیا. جب میں واپس آئی تو میں وہاں پر بھی ڈبل شفٹس کے اوپر ٹریننگ حاصل کرتی تھی. صبح بیوٹی اسکول کے اندر, شام کو ہیئر ڈریسنگ اسکول کے اندر. تو اس طرح کر کے سال بھر رہ کے جب میں واپس آئی تو مائی پیرنٹس had another surprise for me, and they had actually made a beautiful salon for me, and they gave me a key and said open کرو دروازہ اور یہ تمہارا کام ہے. اور جب میں اندر گئی تو میں نے کہا ہے ڈیڈی یہ کیا ہے؟ ڈیڈی نے کہا یہ جو میں جہاں پہ میں اپنے بال کٹواتا تھا نا یہ ایسے ہی بنا ہوا ہے. میں نے کہا ڈیڈی یہ آدمیوں کا نہیں ہے, یہ عورتوں کا ہے. سو دس از ہاؤ دا جرنی اسٹارٹیڈ, اینڈ دس از وے بیک ان کراچی ان 1980. میم ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد ویسا ہی ایک اور ایکسپیرینس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس اسٹیج پہ آپ نے کیا سوچا تھا اب کبھی شادی نہیں کروں گی؟ ایسے ہی تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گی, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی. بٹ things have developed, my salons have started running, کام اچھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر حالات کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور ہر دور جو ہوتا ہے نا بچیوں کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. ہر دور جو ہوتا ہے وہ اس کو اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے, آپ کے فرینڈس, آپ کے جان پہچان والے بھی مضبوط ہوں, پازیٹیو ہوں. آئی کم فرام فیملی اینڈ فرینڈس جہاں پہ پازیٹیوٹی جو تھی وہ ہر وقت ہی رہتی تھی. سو لائک میم عورتوں کے لیے ایک میسیج کس پوائنٹ پہ انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اب الگ ہو جانا چاہیے, اتنا سفر نہیں کرنا چاہیے؟ آئی تھنک عورتیں بہت سی دفعہ مجبوری کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں, گھر میں اور بہن بھائی, چھوٹے بہن بھائی ان کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں. مطلب پڑھی لکھی عورتیں بھی خاموش رہتی ہیں. ڈیسیژن اس وقت فوراً لے لینا چاہیے جس وقت کوئی مرد آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے.